السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الرؤیا الحسنہ من اللہ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، متفق علیہ۔ مشاہدین کرام، ہماری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں و بچیوں، آج کا موضوع ہے خواب میں جھوٹ بولنا، خواب بیان کرنے میں، سپنا بیان کرنے میں جھوٹ بولنا۔ اکثر لوگ کوئی بھی کسی طرح بھی خواب دیکھتے ہیں، سپنا دیکھتے ہیں تو فوراً موبائل لگا کر علماء کرام کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لاکھ اسلامی تعلیم دینے کے باوجود خواب کے سلسلے میں بغیر اپنے خواب کو بیان کیے ہوئے خاموش نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خواب تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک سچے خواب، اچھے سپنے جو اللہ تعالی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایک ڈراؤنے سپنے، غیر پسندیدہ خواب جو اکثر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسرا، ذہنی اپج، دل و دماغ کی باتیں، آدمی جو دن بھر سوچتا ہے، جو من میں دل میں دن بھر گھومتا رہتا ہے، یا ذہن و دماغ میں جو دن بھر رہتا ہے، اسی کی عکاسی بسا اوقات خواب اور سپنے کی شکل میں ہو جاتے ہیں۔ یہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں، یا تو سچے خواب، اچھے خواب جو اللہ تعالی کی جانب سے ہیں، یا برے سپنے، برے خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتے، ڈرانے والے، گھبرانے والے، بے چینی پیدا کرنے والے، اطمینان اور سکون کو چھین لینے والے۔ اور تیسرا وہ خواب جو انسان کے دل و دماغ میں دنوں رات گھومتا رہتا ہے، وہی خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر شیطان سونے کی حالت میں انسان کو ڈرانے یا گھبرانے والے سپنے دکھاتا ہے، تو اس سے بچنے کا مختصر ترین دو جملوں میں علاج یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے وقت ثابت ہیں۔ ان دعاؤں کو، ان اذکار کو، ان طریقوں کو اپنائے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ مثال کے طور پر باوضو ہو جائے، داہنے کروٹ لیٹے، اور سونے سے پہلے جو دعائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کم سے کم
سورہ فاتحہ بعوذتین، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ شیطانی خواب سے، ڈراونے خواب سے محفوظ رہے گا۔ سونے کے آداب کا ہمیں علم رکھنا چاہیے اور اسی حساب سے ہمیں اپنے بستر پر آنا چاہیے اور سونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، خواب کے سلسلے میں ایک بہت اہم ترین تعلیم ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک مسلمان مومن بندہ یا بندی جب اچھے سپنے، اچھے خواب دیکھیں، یعنی خواب میں وہ چیز دیکھیں، سپنے میں وہ چیز دیکھیں جو بھلی چیز ہو، اچھی چیز ہو، خوش کرنے والی چیز ہو، دل کو فرحت اور شادمانی بخشنے والی چیز ہو، تو اس سلسلے میں، اچھے خواب کے سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، الرؤیا الحسنہ من اللہ، اچھے خواب یہ اللہ تعالی کی جانب سے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالی اپنے بندے کو یا بندی کو دکھاتا ہے۔ اور اچھے خواب جس کے اندر کوئی ڈر والی بات نہ ہو، گھبراہٹ والی بات نہ ہو، بھلی چیز ہو، اچھی چیز ہو، ایسی چیز ہو کہ دیکھ کر ایک قلب مومن کو گونا سکون ملے، اطمینان ملے، خوشی ملے۔ تو جب آپ اچھے خواب، بھلے سپنے دیکھیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ہدایت دی ہے، یہ رہنمائی فرمائی ہے، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی بھی خواب کے اندر، سپنے کے اندر ایسی چیز دیکھے جو وہ پسند کرتا ہے، یعنی بھلی چیز، اچھی چیز، مومن مسلمان، جو اس کو راحت بخشتی ہے، جس سے اسے خوشی ہوتی ہے، جو اسے بھلا لگتا ہے، تو وہ خواب، وہ سپنا ہرگز کسی سے بیان نہ کرے سوائے اس شخص سے جس سے وہ محبت کرتا ہے، دینی محبت، دلی محبت جس سے کرتا ہے، جائز دینی محبت جس سے کرتا ہے، جیسے علماء کرام ہیں، صلحاء امت ہیں، یا اپنے گھر کا کسی فرد، کوئی فرد جو اس کے یہاں بہت ہی عزیز ترین اور بہت ہی پسندیدہ ہو، اگر ضرورت ہے بیان کرنے کی تب، ورنہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات کہ جو اچھے سپنے ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جب کوئی خواب کے اندر اچھی اور بھلی اور خوش کر دینے والی، شادمانی عطا کرنے والی، دل کو سکون اور قلب کو راحت بخشنے والی چیز خواب میں دیکھے تو وہ کسی سے نہ بیان کرے، منع کیا بیان کرنے کا۔ تیسری بات، اگر وہ بیان کرنا ہی چاہتا ہے تو علماء کرام جن سے اس کو ایمانی اور دینی اور دلی طور پر محبت ہے، صلحاء امت جن سے وہ دین کے نقطۂ نظر سے، علم و عمل کے نقطۂ نظر سے وہ محبت کرتا ہے، اسی سے بیان کرے، کیونکہ ہر کس و ناقص سے، ہر جھوٹے غلط تعبیر بتلانے والوں سے وہ اپنے اچھے خواب بیان کرے گا تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حسد اور نفرت کی وجہ سے اس اچھے خواب کی ایسی تعبیر، ایسا مطلب بتلا دے کہ دن بھر بیچارہ غمگین رہے، پریشان رہے، ٹینشن میں رہے، یا اس سے حسد کرنے لگے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا رأى في منامه ما يحب،
جب کوئی بھی اپنے نیند کی حالت میں، اپنے خواب میں، اپنے سپنے میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، اچھی چیز ہے، تو پہلا عمل کیا کرے؟ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا۔ تو اس عظیم ترین نعمت پر کہ اس نے خواب میں اچھا معاملہ دیکھا، اچھی چیز دیکھی، خوشکن چیز دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دیکھا، اس نعمت پر وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی پرشنسا کرے۔ وَلْيُحَدِّثْ بِهِ، اور اگر وہ چاہتا ہے اسے بیان کرنا تو اسے بیان کرے، لیکن اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اسی سے بیان کرے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی خواب کے اندر خوشکن، اچھی بھلی چیز دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے مرد، تو اس سلسلے میں 3 باتوں کا خیال رکھے۔ جیسے نیند سے ہوشیار ہو، فوراً اس خواب کی اچھائی پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ دوسری بات، اس سے خوش ہو، یعنی اس سے آدمی کو شادمانی کا احساس ہو، اچھا نظریہ اس کے بارے میں قائم کرے۔ تیسری بات، کسی سے نہ بیان کرے، اور اگر بیان کرنا وہ بہت ہی ضروری سمجھتا ہے تو اس سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، دلی محبت، دینی محبت، ایمانی محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ 3 باتیں اچھے خواب کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اب آگاہ رہیں، یہ نہیں کہ اچھا خواب دیکھا کہ ماشاءاللہ میری کھیتی لہلہا رہی ہے، خواب دیکھا ماشاءاللہ میرے گھر میں ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اس طرح اچھی چیز، شادمانی بخشنے والی چیز، خوشکن چیز دیکھے تو وہ کسی سے نہ بیان کرے۔ اگر بیان کرنا وہ بہت ضروری سمجھتا ہے تو اسی سے بیان کرے جس سے اسے دینی، ایمانی اور دلی محبت ہو، اور دوسری بات اس سے خوش ہو۔ تیسری بات جو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرے، اور ہر کس و ناکس سے چیز نہ بیان کرے۔ ہاں اگر کوئی قابل اعتماد خوابوں کا مطلب بیان کرنے والا ہے، سچا ہے، تو ضرورت اگر محسوس کرے تو اس سے مطلب پوچھ سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن اس کے مطلب بیان کرنے پر خواب کی جو اس نے تعبیر بیان کی ہے، مطلب اس پر مکمل یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا، کیونکہ تعبیر بیان کرنے والا حق تک بھی پہنچ سکتا ہے اور حق کے برخلاف بھی بیان کر سکتا ہے۔ وہ خوابوں کو سن کر کے اندازہ لگاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کا بیان کیا ہوا، اس کی بیان کی ہوئی تعبیر یا اس کا بیان کیا ہوا پورا کا پورا مطلب صحیح کے صحیح ہے، نہ، یہ ایک اندازہ ہے، اپنے علم اور ہنر سے وہ بیان کرتا ہے۔ سچ بھی تعبیر ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہوئے اچھے خواب کے بارے میں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر آدمی کوئی برا سپنا، برا خواب دیکھتا ہے، ڈرانے والے، گھبرا دینے والے، دہشت زدہ کر دینے والے، غمگین کر دینے والے، فکر مند کر دینے والے، ایسے خواب جو اسے اچھا نہ لگے، گھبرا جائے، ڈر جائے، پریشان ہو جائے، دن بھر بوکھلایا رہے، حیران رہے، پریشان رہے، ڈرا ہوا رہے، دہشت رہے، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا قطعاً، اس گندے اور برے خواب کو قطعاً کسی سے بیان نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے بیان کرنے سے
مطلق طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کو، برے سپنے کو بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات، جیسے ہی نیند سے بیدار ہو تو فوراً اس برے خواب کی برائی سے، اس کے برے انجام اور نتائج سے اللہ تعالی سے پناہ مانگے، اللہ تعالی سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ، اور اس خواب کی برائی سے، اس سپنے کی برائی سے اور شیطان کے مکر و فریب، دجل اور اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی سے بیان نہ کرے، اور جیسے نیند ہوشیار ہو نیند سے فوراً اللہ تعالیٰ کے ذریعہ اس خواب کے شر اور فساد اور برائی سے اور شیطان کے شر اور فساد اور اس کی برائی سے پناہ مانگے۔ تیسری چیز، بائیں جانب اپنے لیفٹ سائڈ میں 3 بار تھکا لے، 3 بار تھکا لے۔ چوتھی بات، کروٹ بدل لے، کروٹ بدل لے، داہنے کروٹ ہے تو بائیں ہو جائے، بائیں کروٹ ہے تو داہنے کروٹ ہو جائے۔ اور ایک چیز اور کرے، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار شروع کر دے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، ہاں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کا ذکر شروع کر دے، اور اس سے کسی سے قطعاً اسے بیان نہ کرے۔ اگر اس شخص نے، جس نے برا خواب دیکھا، گھبرا دینے والا، بے چین کر دینے والا، ناپسندیدہ ڈرا دینے والا خواب دیکھا، اور اس نے جاگنے کے بعد کسی سے بالکل بیان نہیں کیا، تو انشاءاللہ العزیز وہ برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا اگر اس نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ تو یہ برے خواب یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی آدمی خواب کے اندر، سپنے کے اندر بے چین کر دینے والی، بے قرار کر دینے والی، حیران اور پریشان کر دینے والی، غم اور فکر میں ڈال دینے والی چیز یا منظر دیکھے، تو جیسے ہی نیند سے ہوشیار ہو، اس برے خواب کی برائی، فساد اور شیطان کی برائی اور فساد سے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ پناہ مانگے، بائیں کروٹ وہ 3 بار تھتکائے، کروٹ کو بدل لے اور اللہ کا ذکر و اذکار شروع کر دے، اور کسی سے قطعاً بیان نہ کرے، بالکل نہ بیان کرے، کسی سے بھی، چاہے کسی سے نفرت ہو یا محبت ہو، کیونکہ یہ شیطان کی جانب سے بری چیز کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو قطعاً بیان نہ کرے۔ یہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سماج کے اندر کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی دنیاوی غرض اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے مرد اور کچھ ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جو خواب بیان کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، کچھ دیکھا بیان کچھ کیا، یا بغیر خواب دیکھے ہی جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ آج میں نے خواب میں دیکھا، یہاں ایک بات اور بتا دو، گھروں کے اندر جو میاں بیوی یا بھائی، بڑے بھائی بہن جو ایک دوسرے سے اپنا دیکھا ہوا خواب بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتلا چکا، تو چھوٹے بچے بھی جب سنتے ہیں گھروں کے، تو بھی ان کو بھی کچھ بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں آج میں نے خواب میں دیکھا، حالانکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو بیان خواب میں جھوٹ بولنا، جھوٹا خواب بیان کرنا، کسی کی طرف بھی نسبت کر کے، چاہے اپنی طرف یا کسی کی طرف، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے ہی جرم عظیم ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، منافقوں کی عادت ہے، اللہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، جھوٹ بولنے سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے، اور برائی جہنم کی رہنمائی کرتی ہے، فسق و فجور کی رہنمائی کرتی ہے۔ مومن اور مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا
چند شروط کے ساتھ کچھ جگہوں پر جائز ہے، ورنہ مطلق طور پر حرام و ناجائز۔ اور خواب میں جھوٹ بولنا، کچھ نہیں دیکھا جھوٹے بیان کرا، یا دیکھا ایک ہاتھ کا کھیرا اور 9 ہاتھ کی بیج نمک مرچ لگا کر کے خواب میں جھوٹ بولنا، اس سلسلے میں چند منٹ آپ لوگ اور برداشت کر لیں، سن لیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ، مردوں میں بھی یہ پائے جاتے ہیں، عورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر من گڑھت جھوٹا بے سر و پیر کا خواب جو انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، جو وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ بتاتے پھرتے ہیں، آج میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالانکہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ خشیت ہے، نہ سنت کی پیروی ہے، نہ توحید کی پابندی ہے، شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعملیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انگوٹھے کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال کے آخری سرا تک فساد، عقیدے میں فساد، عمل میں بدعت اور دنیا بھر کی خرافات کے آماجگاہ۔ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، یہ کہہ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے۔ تو کچھ لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ دوسروں پر اپنی فضیلت، اپنی برتری اور سستی شہرت، ناموری پا سکیں اور لوگوں سے مالی منفعت حاصل کریں۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت سارے ہیں، ہم نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، چوغا بنا لیا، شریفوں کا لباس بنا لیا، بیٹھ گئے کہیں، اور میں نے اللہ کے رسول کو اتنی بار دیکھا، یہ کہہ رہے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے یہ وصیت، حالانکہ نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ عمل صحیح ہے، نہ عبادات ان کے ہاں ہے، بلکہ خرافات، شرک اور بدعت۔ نماز سے کوئی واسطہ نہیں، روزہ سے کوئی واسطہ نہیں، زبان میں کوئی سچائی نہیں، معاملات میں کوئی اچھائی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اسلامی کسوٹی پر انہیں پرکھا جائے تو 20% بھی اسلامی کسوٹی پر وہ نہیں اتریں گے۔ کس لیے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری کے لیے، دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے، یا دنیا کا کچھ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنی ٹھیکیداری ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے پھرتے تھے۔ یا اگر کسی سے دشمنی ہو تو انہیں ڈرانے کے لیے، کسی سے عداوت و دشمنی ہے اور اس انسان کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو دوسروں کی نسبت کر کے خواب میں نے دیکھا فلاں جو مر گیا تو ایسا تھا۔ یہ صرف عداوت و دشمنی کے لیے، ڈرانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور بکثرت بے علم عوام خوابوں کی سچائی پر بہت سخت عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ عوام جن کے پاس دین کے بارے میں مناسب خاطر خواہ جانکاری اور علم نہیں ہے، وہ خوابوں کی سچائی پر بہت زبردست عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں، لہذا وہ اس جھوٹے خواب سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جبکہ ایسا کام کرنے والے کے لیے زبردست اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں، زبردست الٹیمیٹم دیا ہے، وعیدیں سنائی ہیں۔ پہلی بات یہ بات جان لیجیے، ان وعیدوں کو میں بیان کروں گا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے خواب بیان کرنے پر فرمایا ہے۔ ایک بات تو ہے، کسی کے خواب سے دین کا کوئی مسئلہ قطعاً ثابت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ وحی کا سلسلہ آنا اسی دن بند ہو گیا جس دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پرملال ہوا۔ آپ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی تکمیل فرماتے ہوئے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب وحی کسی کے پاس نہیں آ سکتی، چنانچہ جو دین کا مسئلہ اللہ کے رسول کے قول فعل اور عمل سے ثابت ہے وہی ہے، اور کسی ولی، کسی نبی، کسی محدث، کسی بھی متقی پرہیزگار، کسی بھی اجمیری، کچھوچھوی یا بجاور کے خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے
کہ آج جہاں جھوٹے خواب بیان کرنے کی وعیدیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاف کریں گے آپ حضرات، کہ آج ہمارے ہند و پاک کے اندر بہت ساری ایسی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کتابوں کے اندر جھوٹے سپنے بیان کیے گئے ہیں، جھوٹے خواب بیان کیے گئے ہیں، اور جو خواب کی بنیاد پر منامات اور کشف اور الہام کی بنیاد پر ماننے کتنے شرکیہ اور بدعیہ امور ایجاد کر چکے ہیں۔ ایک کتاب معاف کریں گے تبلیغی نصاب ہے، جو ہمارے تبلیغی بھائی اللہ انہیں ہدایت دے اور حدیث کی کتابیں قرآن کی مستند تفسیر پڑھنے کی توفیق دے، وہ ڈگر ڈگر گلی گلی کوچے کوچے لے کے پھر رہے ہیں۔ تبلیغی نصاب فضائل اعمال ہے، فضائل حج ہے، فضائل درود ہے، ملفوظات احمد رضا خاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہاں یہ رشید احمد گنگوہی کے فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس کتاب کے اندر اتنے بے جا خواب، جھوٹے خواب، من گڑت چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ گندگی کے پرندے ہیں میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور خوابوں کے ذریعے میں نے خواب دیکھا ایک آدمی بے نمازی تھا، اس کے قبر میں اتنے بڑے بڑے سانپ تھے، اٹھا کے سوتے سے ان سے بات کرنا چاہیے کہ کون ہوتا ہے تو اپنے خواب کی بنیاد پر کوئی شرعی مسئلہ ثابت کرنے والا، جبکہ وحی کے ذریعے شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وحی کا آنا منقطع ہو چکا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب کسی کے پاس وحی الہی آنے والی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے، خواب کے جھوٹے خواب بیان کرنے کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں، ان وعیدوں میں سے چند وعید ہم اور آپ سن لیجئے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان من اعدم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ او یری عینہ ما لم ترى ويقول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقل۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، سب سے بڑی جھوٹ، سب سے عظیم جھوٹ یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے آپ کو اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے۔ یعنی بیٹا عطا رحمان سعیدی کا ہے، اور وہ صنعاف یا بن یا فلاں بیٹے میں کسی دوسرے کا نام لکھا ہے اپنے کاغذات کے اندر اور اپنے پاسپورٹ۔ آج یہ بھی پایا جاتا ہے، سعودی عرب لانے کے لیے یا کاغذات کو گڑبڑ کرنے کے لیے لوگ اصل باپ کو چھوڑ کر چچاؤں کا نام لکھ دیتے ہیں، ماموں کا نام لکھ دیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تم لڑکے ہو عطا الرحمان بن عبداللہ سعیدی کے، اور تم اپنی نسبت ایسے آدمی کی طرف کرو جو تمہارا باپ، تو تمہارا سگا باپ نہیں، تمہارا تایا ہے، تمہارا کزن ہے، تمہارا چچا ہے، تمہارا کوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور آج یہ سماج کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب میں لانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بنا کر کے لوگ، یہ بہت بڑی وعید ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اس کی آنکھ نے جو خواب نہ دیکھا ہو وہ اسے دکھائے، جھوٹا خواب بیان کرے۔ یعنی یہ بہت ہی عظیم ترین جھوٹ ہے کہ آدمی نے خواب دیکھا نہیں یا خواب میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھا جو بیان کرا، پھر جھوٹا خواب بیان کرے۔ یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہے یا کرے۔ تو اس حدیث پاک سے جو صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بات ثابت ہوئی کہ جھوٹ خواب میں جھوٹ بولنا، جھوٹے خواب بیان کرنا، یا خواب میں جھوٹ باتوں کی آمیزش اور ملاوٹ کر کے بیان کرنا، یہ بہت بڑا بہتان اور بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری شریف کی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تحلم بعلم لم یرہ وکلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل۔ اگر کسی شخص نے خواب تو نہ دیکھا
مگر جھوٹ گڑھ کر بتایا. خواب اس نے نہیں دیکھا یا خواب میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھی, جھوٹ گڑھ کر کے وہ بیان کر رہا ہے کسی بھی مقصد کے خاطر. قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ 2 جو کے دوران, بعض روایت میں تو بالوں کے درمیان 2 جو کے 2 دانوں کو باہم گرہ لگائے یا 2 بالوں میں باہم جوڑ لگائے, مگر وہ ایسا ہرگز نہیں کر پائے گا. 2 جو کو آپس میں کوئی گرہ لگا سکتا ہے یا 2 بال میں کوئی اس طرح سے گانٹھ لگا سکتا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بتلایا کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا لاؤ 2 جو کا دانہ اور اس میں گانٹھ لگاؤ. کر پائے گا کوئی ایسا؟ 2 جو کے اندر انہی جو سے گانٹھ لگا سکتا, جوڑ سکتا ہے؟ یہ اتنی زبردست وعید ہے جھوٹے خواب کے بارے میں. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں, عمومی طور پر بھی جھوٹ بولنا حرام اور بڑا گناہ, اور خواب, جھوٹے خواب بیان کرنا یا دیکھے ہوئے خواب کے اندر جھوٹی باتوں کی آمیزش اور ملاوٹ کر کے بیان کرنا, یہ بڑا گناہ ہے. اور یہ ایسی کمی ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. لہذا خواب کے سلسلے میں یہ مختصر سی تعلیم ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تعلیمات نبویہ کی مکمل پابندی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا.